بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کو اسٹارٹ کروں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ میں غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی بھی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف میں لپٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ آپ بیٹھ کے جو پیسو۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک انتہائی متین اور پرنور چہرے والے شخص اندر داخل ہوئے اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی رہوں، یہاں پوچھنے والے تو بہت ہیں لیکن مداوع کوئی بھی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو حضرت بلال نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کریں گے وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے ان کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گئے اور ان کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ انہوں نے کہا تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے جو مجھ سے صبح لے لینا۔ بلال سو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی تو ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال بالکل ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تو تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں اور عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگو تم نے کہیں رسول اللہ کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے تو ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال کی نگاہوں نے عالم وافدگی میں آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کبھی مسجدوں میں تلاش کرتے تو کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا آ کے مل جاؤ، غلام حلب سے بہر ملاقات حاضر ہوا ہے، یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار انور کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا۔ اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال آ گئے ہیں۔
مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان مرد عورتیں بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال ایک دفعہ وہ اذان سنا دیں جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہ سے سفارش کروائی جائے۔ جب وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ حضرت امام رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آپ سے آج وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کا یارہ نہ تھا، لہٰذا اس مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بات کی کیفیات کا حال کتاب میں درج ہوتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا تو مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ اب جیسے جیسے آگے پڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے، گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رقت و گریہ کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد اور عورت نہیں دیکھے گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اذان بلال کو ترانہ عشق قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اذان ازل سے تیرے عشق کا بہانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ کروڑوں سلام سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔